میں اس پیر کو راؤنڈ کر رہا تھا اپنی وارڈ میں، تو پہلا ہی بیڈ تھا. کئی بار آپ کو انگوٹھا چھاپ لوگ بہت بڑی بات سکھا دیتے ہیں، کرتے ہیں. اور میں چونکہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں تو میرے ساتھ لاؤ لشکر زیادہ ہوتا ہے. بچے راؤنڈ کرنے والے تھے. 3rd ایئر کلاس آ گئی، فائنل ایئر کا بھی اس دن تھا راؤنڈ، تو وہ بھی تھے. اور ہاؤس جاب جو کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز تو تھے ہی، جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں وہ تھے جس کا بیڈ تھا. تو اس طرح کو 20-25 لوگ اس بیڈ کے ارد گرد کھڑے تھے. بوڑھا آدمی تھا، کوئی 60+ ہوگا، تو بازو پہ ان کے پٹی ادھر کافی زیادہ بڑی باندھی ہوئی تھی. مجھے ڈاکٹر صاحب جو ڈیوٹی پہ جن کا بیڈ تھا وہ انہوں نے بتایا کہ سر انہیں شوگر ہے، کافی سالوں سے کنٹرول نہیں ہے، احتیاط نہیں کرتے، اور اب یہ 4 ماہ سے ان کو زخم ہے اس جگہ پہ اور وہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. شوگر ان کی 600 ہے اور اب یہ داخل کرنا پڑ گیا ان کو کہ رپورٹس ان کی خراب ہو رہی ہیں. تھوڑا گردے کی رپورٹ بھی خراب ہے، جگر کی رپورٹ بھی خراب ہے، اور بخار بھی ہو رہا ہے، انفیکشن ہے. تو اب زخم ہم نے صاف کیا ہے. وہ ہسٹری دے رہا تھا تو اس نے کہا سر ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے زخم کے اوپر کیڑیاں بھی، شوگر اتنی زیادہ ہے کیڑیاں آ جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا. تو گھر والے بھی بتا رہے کہ یہ گھر میں بھی ان کے زخم پہ کیڑیاں آ جاتی ہیں کافی زیادہ. اور اب ہم نے کل صفائی کرائی ہے سرجری والوں سے، اس کی زخم سارا پٹی وٹی ساری کروائی ہے، لیکن سٹل ابھی تو زخم ان کا خراب ہے اور شوگر زیادہ ہے. میں نے چونکہ ڈاکٹروں کو سکھانا تھا، بتانا تھا، سکھانا تھا. 5 منٹ کا 1 منٹ کے راؤنڈ میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسولین اتنی بڑھا دو، یہ گولی ڈال دو، یہ اینٹی بائیوٹک چینج کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. لیکن چونکہ بچے سیکھنے والے 3rd ایئر والے، فائنل ایئر والے، پھر ہاؤس آفیسرز بھی تھے، جونیئرز بھی. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ لوگ 3rd ایئر والے، فائنل ایئر والے پہلے، 3rd ایئر والے پہلے، پھر فائنل ایئر والے، پھر ہاؤس آفیسرز، آپ 1 بائی 1 بتاؤ کہ ان کی شوگر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس یہ مریض آ گیا ہے آپ اکیلے کمرے میں یا آپ کی ایمرجنسی میں، آپ کو بتایا کہ ان کی شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی، ان کا زخم نہیں ٹھیک ہو رہا، تو کس وجہ سے نہیں ہو رہا. اب وہ بابا جی جو مریض ہیں وہ بڑے آرام سے لیٹے ہوئے تھے، کوئی تعلق نہیں تھا ان کا ہمارے سے، ایسے وہ اپنے مست لیٹے ہوئے. تو وہ ایک بچہ بولا، اس نے کہا کہ سر یہ انسولین نہیں لگاتے ہوں گے. میں کہا کیوں بابا جی آپ انسولین نہیں لگاتے؟ اس نے کہا کہ کئی بار 2 بار بھی لگا لیتا ہوں. انسولین جو پڑی ہوئی تھی ان کے پاس وہ دن میں 2 بار لگانے والی تھی، اور کئی بار سویرے لا لی دی ہے شامی رہ جاندی ہے، کئی باری شامی لائی دی ہے سویرے رہ جاندی ہے. میں نے کہا بھی یہ تو ایک وجہ ہے کہ بزرگ باز ڈوز نہیں صحیح لگا رہے. میں کہا جی کدی لگاتار بھی لائی جے زخم ٹھیک ہویا ہے شوگر؟ کہتے لگاتار بھی لائیے لیکن نہیں ٹھیک ہویا. تھوڑا سا انہوں نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی آگے سے. تو میں نے کہا بچوں اور کیا پاسبلٹیز ہیں اگر یہ انسولین لگا ہی رہے تھے؟ وہ ایک دوسرے نے کہا کہ سر پاکستان ہے تو انسولین جل ہی ہوگی. میں نے کہا ہاں یہ بھی پاسبلٹی ہے، آپ سوچنا چاہیے ہمیں. اور تیسرے نے کہا سر ان کے گھر میں فریج نہیں ہوگا، یہ انسولین جو ہے نا فریج میں رکھنی چاہیے، اس کی وجہ سے انسولین کی وہ ایفیکیسی نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں کہا بزرگوں اینو کتنے رکھ دے ہو؟ کہنے جسے آپے پئی دا اتھی پئی ہوندی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی بات ٹھیک تھی کہ ہو سکتا ہے انسولین کی ایفیکیسی کم ہو گئی ہو. پھر ایک بچے نے کہا کہ سر ان کو انسولین کی ریزسٹنس ہوگی، ہو سکتا ہے اگر یہ لگاتے بھی رہے ہیں 2 بار پھر بھی کنٹرول نہیں ہوئی تو ان کو گولیاں ساتھ ایڈ ہونی چاہیے. وہ ڈاکٹر ڈیوٹی والا تھا بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ یہ فلاں فلاں گولی بھی لے رہے ہیں. اس پہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ وہ گولی تو نہیں دینی چاہیے تھی، اب ان کے گردے خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے. تھوڑا بچوں کو بھی سکھانا تھا. تو کہا گیا کہ ہاں دوائیاں فلاں فلاں گولی ایڈ ہو سکتی ہے، فلاں فلاں اب نہیں دینی چونکہ اب گردوں پہ اثر آ گیا. میں انہیں سکھا رہا تھا پڑھانے کے لیے، انہیں یاد ہو، ذہن کو کیسے استعمال کرنا ہے، مریض پہ کیسے سوچنا ہے. تو اسی میں پھر
ہاؤس آفیسرز جو ہیں انہیں میں سے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ سر اصل میں زخم نہیں ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اس لیے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. جب زخم ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے، تو انسولین یہ تھوڑی لگا رہے ہوں گے، انہیں زیادہ انسولین چاہیے، خوراک زیادہ چاہیے، پانی زیادہ چاہیے، ان میں پانی کی بھی کافی کمی ہے. ہم ڈرپس لگا رہے ہیں لیکن بابا جی نے کھانا شانا بھی کم کھایا ہے یا پرہیز نہیں کی انہوں نے. تو میں کہا کیوں بزرگوں پرہیز کر دے ہو، کہنے کرا دے تو کر لی دیے، وہ کی زور ہے. ٹھیک. وہ اچانک اٹھے، میں بچوں سے ڈسکس میں کیا اور آگے بتائیں، تو وہ ایک لڑکی بیچاری کانپی جا رہی تھی، لیڈی ڈاکٹر، ایسے ہوتے ہیں بچے 3rd ایئر 4th ایئر کی تھی. اس نے کہا سر یہ ہاؤ کم پاسبل، یہ دیکھیں ابھی بھی ان کے کیڑیاں ان کے زخم کی طرف پھر رہی ہیں، تھوڑی ایک دو کوئی نظر آ رہی تھی. تو سر یہ مطلب انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ خود نہیں جھاڑتے. وہ بچی ذرا عجیب اس کی حالت ہو رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں بیٹے، وہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں بھی نظر آتا، نہیں پتہ چلتا، اوپر سے زخم بھی خراب ہے اور شوگر بھی ہائی ہے، تو میٹھے پہ کیڑیاں آ ہی جاتی ہیں. میں کہا ہمارے گھروں میں بھی تو کیڑیاں، گھروں میں کیڑیاں تو ساروں کے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی حالت چینج کرنے کے لیے وہ جس فیز میں جا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ کیڑیاں ہوتی کیوں ہیں ہمارے گھروں میں. تو اس کا دھیان تھوڑا بٹے. وہ کہتی ہے سر ہم صفائی نہیں کرتے، ہمارے گھر سے اتنا صاف نہیں ہو. تو میں کہا نہیں، بالکل نیا گھر بناؤ، صفائی بالکل صاف گھر ہو، کیڑیاں بھی آ جاتی ہیں، چھپکلیاں آ جاتی ہیں، یہ چیزیں تو آتی ہیں، تو ان کا کیا فائدہ نقصان ہمارے گھروں میں، آخر ان کا کوئی مقصد ہوگا اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس کی کپ کپاہٹ ادھر سے تھوڑی کم ہو گئی. کہتی ہاں سر ویسے کبھی سوچا نہیں کہ کیڑی کا کیا مقصد ہے، اللہ تو بے غرض کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. میں نے کہا ہو سکتا ہے ہمارا فائدہ کرتی ہوں، آپ نے کبھی غور کیا؟ ہو سکتا ہے یہ. کہتی سر ہاں وہ جو ہمارے سے کھانا نیچے گرتا ہے وہ یہ کھا لیتی ہوں گی تاکہ گند شند نہ پھیلے. میں کہ نہیں بیٹا، اگر آپ نہیں نیچے پھینکتے پھر بھی کیڑیاں تو ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے، میں نے کہا درزوں میں کوئی ایسے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو کیڑیاں کھا جاتی ہیں، ادروائز وہ زیادہ ہو جائیں تو شاید ہمیں ازمہ ہو جاتا ہو یا کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے. تو بیلنس کوئی ایکو سسٹم کا ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہو. میں نے کہا آپ کو، وہ کہتی سر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. وہ بچی کا دھیان اب ہٹ گیا. میں کہا بیٹا آپ کو کیڑی جتنا ہونا پڑے گا اور اس طرح سوچنا پڑے گا اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا ڈیلی نیڈز ہیں. آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا ہے. تو وہ بزرگوار ایک دم اللہ ہو کر کے بیٹھے، اور پیشنٹ جو تھے مجھے کہتے ہیں یاد رکھ جڑیاں لوہے ورگے بندے سا اسی. میں اردو میں کر دیتا، وہ تو پنجابی بول رہے تھے. کہ ایسی ہم لوہے جیسے آدمی تھے، سانو ٹا لیا سو. ٹھیک ہے، ساری عمر اسی تلاش کیتی ہے کوئی بندہ لب جائے جنوں گل دئیے. تیرے کو 25-30 نے من جمع جا جنہوں گل دے کے کل. کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے ساری زندگی کوئی بندہ ڈھونڈا ہے، کوئی مل جائے جسے میں بات بتاؤں. مجھے تو نہیں ملا. تمہیں اللہ نے چانس دیا ہے، 25-30 اکٹھے تمہاری بات سن رہے ہیں. اگر تم اتنا ہی استاد ہو تو آج انہیں سمجھا کے انہیں بات بتاؤ. اب وہ بات کون سی بات کر رہے تھے؟ شوگر کیسے کنٹرول کرنی ہے، یا کیوں نہیں ہو رہی ہے، یا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے سمجھ آ گئی کہ ہارٹ اٹالے آ گئے نے. وہ بچے دیکھ رہے تھے. وہ لیڈی ڈاکٹر جس کی حالت تھوڑی سی، اس نے بھی کہا کہ بابا جی آپ صحیح طرح سے انسولین 2 ٹائم لگایا کریں اور اپنی صفائی رکھا کریں، نہایا کریں روزانہ، اور آپ اپنا گھر اور بستر بھی صاف رکھا کریں. کیوں آپ کیڑیاں زخم پہ چڑھنے دیتے ہیں؟ بابا جی وہ مجھے دیکھی جا رہے تھے بزرگوار. اسی منڈے کی بات. تو مجھے کہتے ہیں اینا طرح موسیٰ سی نا، بڑھا آدمی اینا طرح موسیٰ سی نا، وہ تور تے جاندا سی رب نال گلاں کرن. تو کوئی بندہ ملیا انہوں ساڈے نال دا ٹوٹا بھجیا. انہیں کہا موسیٰ گل سن کتنے جانا پیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے باتیں کرنے کو. اچھا تو اتنے جا کے گلاں کرنا اللہ نا؟ یار تیری بڑی اللہ نا گل بات ہے. انہوں کمی
ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਦੇ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਦੇਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦफ़ਾ पेट भर के खाना चाहना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भैया जब फरमाइश इस बंदे की, मैंने कहा ठीक है मैं कह दूंगा। वो ऊपर चले गए, उन्होंने वहाँ अल्लाह करीम से बात की कि या अल्लाह आपका कोई बंदा नीचे मिला था, वो ऐसे कह रहा था। अल्लाह करीम ने कहा, ये बाबा जी तो पंजाबी में सुना रहे थे वो साहब, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए उर्दू में सुना रहा हूँ कि कई आप में से जो है वो पंजाबी नहीं समझते, बाद में वीडियोज़ के नीचे लिखा होता है सर उर्दू में ही रख। तो कहते हैं वो मूसा ने गल की थी, रब ने कहा मूसा असल च ਉਹਦੀ उम्र रह गई थोड़ी, ਉਹਨੂੰ थोड़ा थोड़ा रिस्क ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। तो चलो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ बोरी ले जा, ये गल है टोटल उसका ये रिस्क रह गया, ये दे दो उसको, वो खा ले पेट भर के फिर। लेकिन उसकी जितनी उम्र रह गई थी उस हिसाब से हम उसको दे रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम नीचे आए, बंदा ढूंढा, उसको बोरी पकड़ा दी और साथ उसको समझाने लगे कि यार देख तेरी है उम्र थोड़ी, जिस तरह डॉक्टर नहीं कहते कि परहेज़ करें आपकी उम्र थोड़ी है, तेरी है उम्र थोड़ी, तू ज़रा थोड़ा थोड़ा खाना सी, तेनों इस वास्ते थोड़ा अल्लाह दे रहा है, लेकिन ये तेरे हिस्से का रिस्क है, अल्लाह ने तो भेज दिया है, तूने खाना है तो इकट्ठा खा जा। वो बंदा रोना शुरू हो गया और उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ये उसने मेरे नाम का भेजा है, ये उसने भेजा है मेरे नाम का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ उसने भेजा है। उसने वो बोरी पकड़ी और कीड़ियों के आगे डाल दी, उन्हें बोरी चुकी तो जने ने कीड़ियाँ आगे सुट गई नहीं, बाबा जी की उनकी ज़ुबान थी। तो मूसा टप पिया, तो मूठा तड़प उठे, तो कोई बेवकूफ़ ये क्या किया है, ये तो तेरा यही रिस्क था, वो भी तूने फेंक दिया सारा। वो रो पिया, उन्हें क्या मूसा वो मैनू खुआंदा पिया, मैं उन्होंने ना खुआवा। अब साथ ही मेरा कंधा फड़े कहते ने जे इन्हों तू समझा दे ना कि उन्होंने किवें खुआना है तो मन जा तेनू, और साथ आराम से लेट गया। अब मैंने उन बच्चों को कहा, मैं क्या बच्चों आपको क्या समझ आई, क्या कह रहे हैं? कहते वो हमें सर समझ आई है, वो यही कह रहे हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको सारी बोरी ला के दे दी, तो वो उसने सारी कीड़ियों के आगे ज़ाया कर दी। तो उसने कहा कि अगर अल्लाह मियाँ मुझे खिला रहे हैं तो मैं कीड़ियों को क्यों ना खिलाऊं, लेकिन सर उसे खुद भी तो खाना चाहिए, ये तो ज़ाया करने वाला काम है। बाबा अजीब जहर खान हसी जाए, मुझे देखी जाए। मैनू कहता इन्हों डॉक्टर बना, डॉक्टर। मैं कहा बेटा बाबा जी आपको ये नहीं बात बता रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए थे लेकिन वो बाबा जिंदा था। है मैं क्या वो कह रहे हैं ना, मैं क्या मुझे ये बताओ अल्लाह गंदुम खाता है? कहते नहीं। मैं क्या वो तो कह रहा था कि मूसा मैनू खुआंदा है, मैं उन्होंने क्यों ना खुआवा। तो बाबे ने मुझे कहा कि इन्हों समझा कि उन्होंने किवें खुआना है, उसको कैसे खिलाना है, तो अल्लाह तो खाता नहीं है। कहते हो ऑफ कोर्स सर ये तो शिरक है, ये हफ्ता ही शिरक तो शुरू है फतवे। वो डॉक्टर साहिबा जो कांप रही थी वो अब अचानक जलाल में आ गई, ये तो शिरक है। वो इन्हें कूलर रख पई, बाबा कहना जनिया तगड़ा है, वो फतवे आने लगे नहीं। बीच में एक डॉक्टर साहिबा थी, वो फुल बुरके में थी, उन्होंने भी कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत। मैं क्या बेटा जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो कुर्बानी हम किसके नाम पे देते हैं? अल्लाह के नाम पे। मैं क्या अल्लाह गोश्त खाता है? नहीं। मुझे कौन खाते हैं? सारे इंसान ऑफ कोर्स, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं और गरीब लोग। तो मैं क्या जी वो भी यही कह रहा था, अल्लाह ने तो नहीं खाना, लेकिन अल्लाह ने अगर कह दिया कि इसको सजदा करो, ये मेरा नायब है, तो इस ज़मीन पे आप उसके नायब हैं। अल्लाह तो खिलाता है, खाता तो नहीं है। तो हम में से कितने हैं जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बांटते हैं? मैं क्या अब आप लोगों को और समझाऊं?
تو میں کہ بیٹا اس نے اپنا رزق ڈال دیا اللہ کے نام پہ. جب اللہ کے نام پہ دیا تو ایک ایک دانے کے ہو گئے 70 دانے. اگر وہی گندم وہ ایک کھیت میں بو دیتا تو ایک ایک دانے سے 700 بالیاں نکلنی تھیں, 700 دانے نکلنے تھے. اس نے وہ سارا کا سارا انویسٹ کر دیا اللہ کے نام پہ. اللہ کو تو موت آنی نہیں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے شارٹ کٹ میں کہ اس کو کھلا دیا, ٹھیک ہے. میں کہا بیٹا وہ اللہ نہیں کھاتا لیکن اللہ انہی کو کھلانا چاہتا ہے نا, تو اس نے مخلوق کا خیال کر لیا. میں کہا بیٹا آپ کہہ رہی تھی نا کہ یہ بابا جی گندے کیوں رہتے ہیں, یہ نہایا کریں, یہ زخم صاف رکھا کریں. میں کہا بیٹا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ لوگوں کو شوگر نہ کنٹرول ہونے کی ایک وجہ بتائی ہے کہ جس دن روٹی ملتی ہے اس دن تو وہ 2 ٹائم انسولین لگا لیتے ہیں, جس دن ایک ٹائم فاقہ ہوتا ہے اس ٹائم وہ انسولین بھی نہیں لگاتے. اور اگر اللہ نے ان کے زخم پہ کیڑیوں کا رزق لکھا ہوا ہے تو وہ ان کو ہٹاتے بھی نہیں ہیں, کیڑیوں کو بھی کھانے دے رہے ہیں. بابا غصہ کھا گیا. بابا کندہ آپ تے تیرے لتھے نے ساڑے نہ لایا کر, جا کوئی اور مریض نہیں تو ویکھنا. ٹھیک, ہم دوسرے بیڈ پہ چلے گئے, ان کے آرڈرز میں لکھوائے, ان کی منت کی تھوڑی سی کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے جس طرح ڈاکٹرز جو دے رہے ہیں آپ کو وہ کیجیے گا, اور انسولین شوگر کنٹرول ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے سے تیسرے پہ گئے, چوتھے بیڈ پہ گئے تو اچانک میں نے دیکھا تھا بابا جی کا بیڈ خالی ہے. چوتھے یا 5ویں بیڈ پہ مجھے پتہ چلا کہ بابا جی جا چکے ہیں, وہ بزرگوار چلے گئے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی والے تھے وہ مجھے کہنے لگے, کہتے سر وہ بغیر بتائے ہی چلے گئے. میں کہا یار بتا تو بہت کچھ گیا ہے, اگر کوئی پہچانے والا ہو تو, کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ تو بہت کچھ کہہ گیا ہے, بتا گیا ہے. میں کہا آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پرسوں سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ, آپ لوگ کہہ رہے ہو ویکینڈ سے, اتنا خراب زخم تھا, اتنی ہائی شوگر تھی, اتنی طبیعت خراب تھی, اس بندے کے منہ سے کسی نے ہائے سنی تھی؟ کہتے نہیں سر اس کو دیکھ کے شکل سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے, اس کا زخم پٹی کھول کے جب تک نہیں دیکھا نا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ زخم ہے. میں نے پوچھا ہے زخم کیسے ہوا ہے؟ کہنے سونے دی محفل کی تھی نا جی میں تو بھی کردہ ہوئے گا. وہ یعنی سرکار کی محفل کی یا اللہ کی محفل کی, سونا پتہ نہیں اس کا سونا جو بھی تھا. وہ لوکی جا رہے نا تو میں کیا بوئے تک تے جانا چاہیے, میں پوڑی تے کھلوتا سارے نوں گلے گلے ملدا پیا سا. وہ جی کسی کا دھکا وجا تو میں تھلے جا پیا. وہ رات دا ٹائم سی, سڑک دے پتھر سن, وجی سٹ سٹ. میں کیا ہوں سرکار دی محفل چ لگی ہے خیر ہے. میں کسی نے نہیں دسیا, میں کہا مینوں کچھ نہیں ہویا, آپ بھی میں سو گیا. اس سویرے میری جنی رن میری نے رولا پاتا کہ اے کی کیتا ہی خونو خون ہے سارا. وہ ویکھیا تے کافی خون سی, مٹی مٹی لگی سی, دھوتا تاتا سی, لیکن بہرحال چونکہ سونے دی محفل چ لگا سی, اسی کیا کوئی رنگ ہی لگا. کنے پاگل مارو گے, ہر گھر سے پاگل نکلے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کہانی جو ہے یہ بس کہانیاں ہی ہیں, یہ جب تک آپ کے اوپر سے نہ گزریں. ہاں وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا, کہتے وہ بار بار ایک بات کہتے مینوں اینٹی بایوٹک نہ لائےو, مینوں اینٹی بایوٹک نہ لائےو. تو ہم نے انہیں بتایا نہیں ہوا تھا, ہم نا انہیں اینٹی بایوٹکس لگا رہے تھے. وہ پتہ نہیں اینٹی بایوٹک کے کیوں خلاف تھے. میں کہا بیٹا اینٹی بایوٹک ان لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے اینٹی لائف. جراثیمہ دی بھی جان دے خلاف انہوں مارن دے تے نہیں تیار ہوتا ہے. ان کی ایک عجیب سوچ ہوتی ہے. وہ
ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو علاج کرنا تھا. کہتے نہیں سر وہ بہت صابر تھا, وہ کوئی شکایت نہیں کرتا تھا, خاموش لیٹا رہتا تھا, اور ہم نے تو آپ سے باتیں کرتے صرف انہیں سنا ہے آج, ادروائز یہ پرسوں سے آئے ہوئے تھے, اتنا زیادہ خراب زخم تھا. تو ڈاکٹر جو بیڈ والا کہتا ہے کہ سر میں نے ایک دو بار انہیں پوچھا کہ اگر آپ کو درد ہو رہی ہے تو میں ٹیکا لگا دوں, تو کہتے نہیں مجھے نہیں ہو رہی. تو میں نے سوچا کہ شوگر والوں کو کئی بار درد کی حسی ختم ہو گئی ہوتی ہے تو شاید وہ وجہ ہے, لیکن زخم جب میں نے اوپن کیا تو وہ بہت گندا تھا, اور اس کو ہم نے صفائی بھی کی. اس کے بعد انیستھیزیا کا افیکٹ ختم ہو گیا ہوگا, تو انہیں پین نہیں, انہوں نے ایک بار میں نے چہرے پہ بھی نہیں دیکھی ان کے. میں کیا پوچھ چھڈ پرے, مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی. یہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں.